أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اما بعد. تمام تعریفیں ہوں صلی اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ، جیسے کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج میں چند باتیں آپ تمام کے سامنے استقبال رمضان، مطلب رمضان کا ویلکم ہم کیسے کریں، اس ٹاپک پر کچھ باتیں بہرحال مختصر سی رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں رمضان کا مہینہ کیا ہے، رمضان کے مہینے کی فضیلت کیا ہے، رمضان کا مہینہ اپنے آپ میں کتنی اہمیت کا حامل ہے، یہ تمام ہم مسلمان جانتے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی، بہت زیادہ لوگوں کو عموماً ان جنرل سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا بھی انسان کر لے تیاریاں پوری نہیں ہو پاتی ہیں، اور کتنا بھی انسان سوچ لے اس کے باوجود بھی اس کو موٹیویشن لگتا ہے کسی کام کو کرنے کے لیے۔ تو بس اسی ضمن میں بہرحال میں بھی آپ کے سامنے ایک یاد دہانی کر رہا ہوں یہاں کر کہ رمضان، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کا استقبال کیسا کرنا، آپ نے بار بار سنا بھی ہوگا، بار بار اس بارے میں ڈسکشن آپ کا ہوا بھی ہوگا، اور آپ کی خود بھی بہرحال کچھ نہ کچھ تیاری ہوتی ہے۔ بہرحال پھر بھی ایک ایز اے ریمائنڈر آج کا یہ لیکچر آپ کے سامنے رکھا گیا کہ استقبال رمضان، مطلب رمضان کو ویلکم کرنے سے کیسے کرے، اس کا استقبال کیسے کرے، جس میں چند پوائنٹس انشاءاللہ عزیز میں رمضان کی اہمیت کے تعلق سے اور رمضان کے آنے سے پہلے کیا کیا تیاریاں بہرحال ہم کر لیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آئیے اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں کہ رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں، یا کیا کیا اعمال ہے جس کے لیے ہم تیاری کریں، یا کیا کیا چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے۔ اس ٹاپک کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن کے اندر رمضان کے بارے میں یوں بیان کر رکھا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان و مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کا نزول کیا، ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، اور اس قرآن کو اللہ نے جو رمضان میں نازل کیا اس کو انسانیت کے لیے ہدایت بنایا اور فرق کرنے والی کتاب، ایک کسوٹی بنایا، یاد رکھی۔ تو گویا انسانیت کے لیے قرآن جو ہے ہدایت ہے، یاد رکھیے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے بات بیان کی۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے یہ بات واضح ہے کہ جس کتاب کا نزول، جو اتنی بابرکت کتاب ہے، جس مہینے میں ہوا، وہ مہینے کی اہمیت اپنے اعتبار سے کیا ہوں گی کہ اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب کے نزول کے لیے اس منتھ کو، اس مہینے کو سلیکٹ کیا۔ بہرحال چلیے آئیے رمضان کے استقبال کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جنرلی یہ ہوتا ہے کہ جب رمضان کے بارے میں کچھ باتیں ہمارے کان میں پڑتی ہے، مطلب ایک اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے۔ عموماً انڈیا پاکستان میں لوگوں کو رمضان کب یاد آتا ہے آپ کو بتاؤں؟ جب 27 رجب آتی ہے، اور 27 رجب کو خاص طور سے لوگ ایک رات مناتے ہیں، اس کو جاگنے کی رات بولتے ہیں۔ حالانکہ یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں، پھر بھی بہرحال لوگ مناتے ہیں۔ جب مناتے ہیں تو 27 کو آتی ہے تو ان کو یاد آتا ہے ارے اب رمضان بہت قریب ہے، چونکہ اب جو ہے رجب آ گیا، رجب کے بعد شعبان ہوگا، اور شعبان کے بعد رمضان آنے والا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ باتیں پھر ہمارے ذہن میں آنا یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو باتیں اس مہینے کی آمد پہ، یا اس مہینے کے بارے میں، یا مہینہ آ رہا ہے بول کے جو باتیں آتی ہیں، جنرلی میں نے جو دیکھا ہوں وہ باتیں کیا آتی ہیں معلوم؟ لوگوں کے مائنڈ کے اندر جو چند باتیں آتی ہے اس میں سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اب رمضان آ رہا ہے تو اب نئے کپڑے بنانا ہے،
رمضان آ رہا ہے تو کوکنگ کیا کریں گے، رمضان آ رہا ہے تو سحر کہاں کریں گے، رمضان آ رہا ہے تو گھر کیسے تیار کریں گے، رمضان آ رہا ہے تو کپڑے کیسے لیں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ باتیں آپ کے ذہن میں عام ہوں گی بالکل، جیسا کہ اب ہمارے پاس محلوں وغیرہ کے اندر رمضان آ رہا ہے تو بچوں کو پہلی بار کیسے پتہ چلتا ہے معلوم آپ کو، کہ محلوں کے اندر ہر جگہ جو تندور لگنا چالو ہو جاتے ہیں، جس کے اندر اب حلیم بنیں گی، حریز بنیں گی، اور کیا کیا بنتے ہیں نا پکوان، تو اس کے تمبو لگ جاتے ہیں، اس کے تندور لگنا شروع ہوتے ہیں، ہاں راستوں پہ انکروچمنٹ چالو ہو جاتے ہیں، اور بچوں کو لگتا ہے اب کھانے پینے کا مہینہ بس قریب ہے۔ عورتوں کو جیسی رمضان کے بارے میں بات آتی ہے تو عورتیں فکر مند ہو جاتی ہے، فکر مند یہ ہوتی ہے کہ اب 30 دن افطار میں کیا بنائیں گے، سموسے کس کس قسم کے بننے والے ہیں، رات میں سحر میں کیا کیا کھانا بنے گا، ہر کھانے کی ورائٹی پہلے ٹائم کے کھانے سے الگ کیسی ہوں گی، 30 دن کے شربت 30 کون سے ہوں گے، گھر میں عید کے لیے کیا کیا تیاریاں ہوں گی، کپڑے کب لائے جائیں گے، رات میں سلیکٹ کریں گے یا دن میں سلیکٹ کریں گے، کس کے ساتھ جائیں گے، کون سے بازار میں جائیں گے۔ مردوں کو جب بعد میں کان میں پڑتی ہے بات رمضان آ رہا ہے تو مردوں کو لگتا ہے اب زیادہ کمانا پڑے گا، اس لیے کہ زیادہ خرچ کرنا ہے، عید کا خرچہ ہے، شیرخرمے کا خرچہ ہے، کھانے پینے کا خرچہ ہے، رمضان کا خرچہ ہے۔ بہرحال ساری باتیں ہمارے ذہن میں گھوم رہی ہیں۔ یہ باتیں کوئی حرام نہیں ہے، کپڑے اچھے پہننا حرام نہیں ہے، کھانا اچھا کھانا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیا یہ رمضان ہے؟ کیا اس سے رمضان پتہ چلتا آ گیا ہے؟ کیا بچوں کو اس تندور لگنے سے اور کھانے پینے کے ٹائم ٹیبل اور اسکیجول اور شیڈیولز بننے سے پتہ چلنا چاہیے رمضان آ گیا؟ رمضان کی تیاری تو کچھ اور ہی ہونا چاہیے تھی، جس سے لوگوں کو، سماج کو اور ہم کو محسوس ہونا چاہیے تھا کہ رمضان آ رہا ہے، کہ رمضان آ رہا ہے بھوکے کیسے رہیں گے، رمضان آ رہا ہے کہ ہم لوگ زیادہ عبادتیں کیسے کریں گے، رمضان آ رہا ہے قرآن پڑھنے میں زیادتی کیسے کریں گے، رمضان آ رہا ہے اس کے مسائل ہم سیکھ لیں گے، رمضان آ رہا ہے اس کے اندر راتوں میں عبادت کا ہمارا کیا معاملہ ہوگا، رمضان آ رہا ہے تو اس کے اندر صحت کو کیسے اچھی رکھے تاکہ صحت مینٹین رہے، رمضان آ رہا ہے اور مجھے کوئی بیماری ہے پہلے سے تو میں کیا کیا چیزیں پہلے سے احتیاط کر لوں تاکہ مجھے رمضان میں پرابلم نہ ہو۔ یہ سب باتیں ذہن میں نہیں آ رہی ہے نا، پرابلم ہی ہے۔ رمضان آ رہا ہے کہ میں رمضان میں زکات دیتا ہوں تو اس کی تیاری میری کیا ہے خرچ کے لیے، چونکہ یہ خرچہ ہے۔ رمضان آ رہا ہے تو میں نفل صدقات کے اندر کیسے اضافہ کروں گا، رمضان آ رہا ہے تو غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو میں کیسے دوں گا، فطرے کے تعلق سے میری کیا پلاننگ ہے۔ یہ پلاننگ نہیں ہوتی ہے، پلاننگ کچھ اور ہی ہے۔ تو کوئی رمضان آ رہا ہے تو ہم کو کھانا پینا، مسالہ، شیرخرما، کپڑے، نئے کپڑے، عیدی، زیادہ رنگ روغن چادر بدلنا ہے، پردے لگانا ہے، 30 دن کے الگ الگ کھانے، سحر کے الگ کھانے، افطار کے الگ کھانے، یہ تمام چیزیں بہرحال ہماری پلاننگ میں ہیں اندر کی۔ تو اس سے پوری کمیونٹی کے اندر ایک ہوا بنی ہوئی تھی، رمضان مطلب خرچے کا مہینہ۔ نان مسلم کو تک پتا ہے کہ رمضان بولے تو بہت کھانے کا مہینہ، مسلمان بہت زیادہ کھاتے اور صرف کھاتے رہتے، اس لیے کہ بازار کھانے کے لگتے۔ دیکھیے آپ، اب اگر آپ بمبئی میں ہیں یا بامبے میں ہیں، کون سے علاقے میں رہتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں گے ہر جگہ بازار سجے ہوئے مسلمانوں کے، چونکہ رمضان آ رہا ہے، اسٹاک نیا آ رہا ہے، تو لوگوں کو خود لگ رہا ہے، نان مسلم کو بھی لگ رہا ہے رمضان آ رہا ہے تو مسلمان زیادہ کھاتے پیتے ہیں، کپڑے نئے پہنتے ہیں، تو لہٰذا ان کا یہ من کھانے پینے کا اور کپڑے پہننے کا ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ روزہ، ہاں روزہ تو رکھ لیتے ہیں وہ ساتھ میں، ایسا ہے۔ تو خود ہم نے لوگوں کو، مسلم نان مسلم کو یہی پرسپیکٹو دیا کہ رمضان کچھ اور ہی ہے بہرحال، لیکن رمضان کو ہم نے سمجھا نہیں، اس کا مطلب یہ۔ چلیے آئیے رمضان کیا ہے، چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں شارٹ میں، بہت ہی کنسائز 10 پوائنٹس میں، بریف میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا تاکہ ان 10 پوائنٹس میں رمضان، اس کی اہمیت کو ہم سمجھنے کی بہرحال کوشش کریں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب رمضان کیا ہے، اس کا استقبال کیسے کرنا ہے میں سمجھ گیا۔ جسم کو تیار کر کے، صحت کو اچھا رکھ کے، معاملات کو درست کر کے، زکوٰۃ اور صدقات کی پلاننگ کر کے، اور عبادتوں میں اضافہ کیسے کریں گے، اس کے منصوبے اور پلان کے ساتھ کرنا ہے۔ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ رمضان کی کیا فضیلت ہے، اس کو اگر ہم سمجھیں گے تو یقیناً اس مہینے کا ہم صحیح سے استقبال کریں گے۔ اس کی پہلی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنی ایک فرض عبادت روزوں کے لیے چنا۔ بس اب اس سے بڑی کیا فضیلت آپ کو بتاؤں۔ جیسا اللہ رب العزت نے نماز کے لیے چند اوقات چنے، ہر دن میں 5 وقت پڑھنا ہے، تو اسی طرح روزے کے لیے ظاہر سی بات ہے پورا سال نہیں ہوتا روزہ، ہے ایک مہینہ ہوتا ہے۔ تو اس جو مہینے کا اللہ رب العزت نے انتخاب کیا وہ کون سا مہینہ ہے، رمضان کا، تو گویا یہ اس کا سب سے بڑا شرف، سب سے بڑی فضیلت، سب سے بڑی منزلت اس مہینے کی یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ہم لوگوں کے لیے اپنی ایک فرض عبادت روزے کے لیے انتخاب کیا۔ میں سمجھتا ہوں اتنا ہی اگر ہم سمجھ جائے تو رمضان کیا ہے ہم سمجھ جائیں گے۔ سمجھ رہے نا آپ بات کو، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنی فرض عبادت کو ہم پر لاگو کیا، اور اس مہینے کو رمضان کو چوز کیا۔ حالانکہ 12 مہینے اللہ رب العزت کے پاس، لیکن اس میں سے ایک مہینے کو چوز کیا۔ اگر ہم جو ہے محرم سے اس مہینے کے اگر کیلنڈر کو شروع کرتے ہیں تو رمضان 9th منتھ ہوتا ہے، یاد رکھیے، اور پورا 1 منتھ کی ٹریننگ ہے۔ اور ٹریننگ کیوں دی جاتی ہے میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہیں، تاکہ سال بھر میں جو کمزوریاں وغیرہ ہو جائے اس کو پورا کرے اور اگلے سال کی پلاننگ کرے۔ لیکن ہمارے پاس رمضان آتا ہے تو ہم اگلے سال کی صرف توبہ کرتے ہیں اور آنے والے سال کی کوئی پلاننگ ہوتی ہے۔ رمضان ختم ہوتے سیکنڈ ڈے سے نمازیں چھوٹ جاتی ہے، مطلب اس کو ہم کہیں گے عید کا دن، جو کہ شوال کا پہلا دن ہوتا ہے ادھر کی۔ اور کچھ لوگوں کے لیے تو جو شب قدر و 27 کو مناتے ہیں تو وہیں رمضان ختم ہو جاتے پھر۔
حالت یہ ہماری. بہرحال تو اللہ رب العزت نے اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنی فرض عبادت روزوں کے لیے چنا، تو لہٰذا اس کا استقبال میں ہم اور آپ یہ کریں گے کہ اس مہینے میں روزے کیسے رکھے. اگر صحت ہے تو صحت کو باقی رکھنے کی پلاننگ کرے، بیمار ہے تو بیماری سے جلدی شفا یاب ہونے کے لیے کیا کریں گے. چونکہ میں سمجھتا ہوں ہارڈلی 1 منتھ ہے ابھی اگر یہاں سے لے لیا جائے تو، تاکہ کوئی بیماری ہے یا پھر اگر کوئی بیماری ہے جو روٹین بیماری ہے جو ہمیشہ سے ہے، تو اس کے اندر دواؤں کا شیڈیول کیا ہوگا، ڈاکٹر سے ملاقاتیں وغیرہ کر لے، تاکہ اگر روزے رکھنے کی اجازت ہے تو پھر روزوں کو میں کیسے پلان کروں، اور اگر بیماری ہے تو کتنے رکھ سکتا ہوں کتنے نہیں رکھ سکتا ہوں، اور سردی گرمی بارش کے اعتبار سے موسم کی کیا سختیاں ہوتی ہیں تو مجھے کیا چیز کرنا چاہیے. میرے ٹائم ٹیبل کو کام کاج کو آگے پیچھے کر کے کام کرنا چاہیے، روزے رکھنا چاہیے، یا روزے میں کام بھی میں کر سکتا ہوں. کبھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کے بڑے محنت کے کام ہوتے ہیں تو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے کام کو، تو یہ ساری پلاننگ ابھی سے کرنا ہے چونکہ ہم کو روزہ رکھنا ہے. جب روزہ رکھنا ہے تو اس کی پلاننگ کرنا ہے، یاد رکھیے. تو ایسی پلاننگ نظر نہیں آتی. جو بچے گھر میں بڑے ہو رہے ہیں ان پر نظر رکھنا ہے کہ اب ان کو روزے رکھوانا ہے جو بالغ ہو رہے، اور جو بالغ ہو چکے ہیں ان کے پورے روزے ہو رہے نہیں ہو رہے، اس کی پلاننگ کرنا ہے. ان کو مینٹلی موٹیویٹ کرنا ہے اور ان کو جو ہے اس چیز کی طرف مائل کرنا ہے کہ آپ کو اب روزہ رکھنا ہے بچوں، اب وقت آ رہا ہے رمضان کا. تو یہ سب پلاننگ کرنا ہے چونکہ روزہ بڑی اہم چیز ہے. بنا شرعی عذر کے روزہ چھوڑنے والوں کا کیا انجام روز قیامت ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بذریعہ خواب دکھایا گیا. آپ فرماتے رات 2 لوگ میرے پاس آئے، مجھے بغل سے اٹھایا، مجھے ایک اونچی چڑھائی پہ لے گئے، مطلب ہل پہ لے گئے، اونچائی پہ لے گئے. میں نے وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ لٹکے ہوئے تھے الٹے، اور فرشتے ان کے جبڑوں کو چیر رہے تھے. جبڑے مطلب یہ جو حصہ ہوتا ہے اس کو چیر رہے تھے، اور ان کے اس منہ سے خون جا رہا تھا. میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے، افطار کرتے مطلب روزہ نہیں رکھتے، کھانا کھاتے تھے اس کے بدلے. دیکھیے جو بیمار ہے مسافر ہے ان کو تو چھوٹ ہے، لیکن باقی لوگوں کو رکھنا ہے. ہمارے پاس روزے کے اندر لوگوں کی بڑی کوتاہی، یاد رکھی، بڑے بہانے ہمارے پاس ہے نہیں ہے. کالج کا بہانہ، اسکول کا بہانہ، ایگزامز کا بہانہ، گھومنے پھرنے کا بہانہ، کام کا بہانہ، لت بری عادتوں کا بہانہ، میرے کو تو نہیں جمتا، میرے کو تو یہ کھانا پڑتا رہا، تو عادتوں کا بہانہ، خام و خواہ کی کمزوریوں کا بہانہ، نہیں میری بچی تو بہت کمزور ہے، میرا بچہ تو بہت کمزور ہے، اس کو تو نہیں جمے گا، خام و خواہ کے بہانے 100 چیزیں ہمارے پاس روزہ نہیں رکھنے کے لیے. تو آئیے استقبال رمضان کے لیے جو اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے روزہ، اس کی پلاننگ کر لیں، اس کے لیے تیاری کر لیں. اس کے لیے جو کچھ اگر کوئی چیز کو پلان کرنا ہے تو کر لے، آلریڈی پلان ہے تو اس کو اور مضبوط کرے اور اچھے پکا ارادہ بنائے کہ ہم سے ایک بھی روزہ نہ چھوٹے سوائے شرعی عذر کے. مطلب جو مجبوریاں ہوتی ہے، بیماریاں ہوتی ہے، ہاں خواتین ہے تو ریگولر سائیکلز ہوتی ہے، اسی طرح اگر چائلڈ برتھ ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے پوسٹ پارٹم بلیڈنگ ہوتی ہے، تو سب الگ بات ہے. لیکن شرعی عذر نہیں ہے تو پھر ہم روزہ انشاءاللہ عزیز ضرور رکھیں گے، گھر میں سب کو رکھوائیں گے اور ایک ماحول بنائیں گے. یاد رکھیے تو پہلا فضیلت ہے روزہ. دوسری فضیلت اس مہینے کی یاد رکھیے وہ یہ ہے اور کیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بیان کیا، میں نے خطبے کی ابتدا کی اس سے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان و مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. تو قرآن کے نزول کا مہینہ یاد رکھیے، اور یہ اتنی اللہ رب العزت کی بابرکت کتاب ہے کہ جس مہینے میں نازل ہوئی وہ مہینہ مبارک ہو گیا. جس رات جو ہے شب قدر کہلائی، یاد رکھیے، سمجھ رہے آپ. تو یہ بڑی مقدس کتاب ہے، یاد رکھیے. جس شہر میں اتری یاد رکھیے وہ ام القری ہو گئی، اس دنیا کی ماں بن گیا، یاد رکھیے. وہ شہر جس زمین پہ جس شخصیت پہ اتری یاد رکھیے وہ خاتم النبیین بن گئے، یاد رکھیے. تو بڑی فضیلت والی کتاب ہے، یاد رکھیے. اس کتاب کے بارے میں آپ کو کیا کہوں، لیکن بڑی افسوس کی بات ہے اس رمضان کے مہینے سے اس کا اتنا گہرا تعلق کہ اللہ فرماتا ہے رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور یہ کتاب کی شروعات، قرآن کا نازل ہونا رمضان میں شروع ہوا تھا، قدر کی رات سے شروع ہوا تھا. جو بھی رات ہوں گے 21 23 25 27 یا 29، چونکہ 5 میں سے کوئی قدر ہے، اس میں نازل ہونا شروع ہوا تھا. ہمارے جس کو کہیں گے ایک بدنصیبی یہ ہے کہ ہمیں یہ سب معلوم ہوتے ہوئے بھی رمضان سے نہ قرآن کا کوئی تعلق ہے. ہاں اتنا ہے کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں تھوڑا بہت، اس کو بس، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. حالانکہ اگر آپ رمضان میں اس کو پڑھتے ہیں کم از کم ایک بار پڑھنا چاہیے، سنت ہے، تو اس کو سیکھنا بھی چاہیے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے، اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے لائف میں. اس کے جو رائٹس ہے وہ بھی کرنا چاہیے، جو ڈیوٹیز یہ کہتا ہمیں کرنے کو اس کو نبھانا چاہیے. بہت ساری ذمہ داریاں یاد رکھی، بٹ سب بھول چکے ہم. تو رمضان اس مہینے میں معاف کرنا، قرآن اس مہینے میں نازل ہوا، بہت عظیم فضیلت ہے اس مہینے کی، یاد رکھی. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ شہر رمضان شہر القرآن، قرآن کا مہینہ، معاف کرنا، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے نا. تو قرآن سے ہم ایک لو لگا لیں، قرآن سے اپنا رشتہ گہرا کر لیں، خوب اس مہینے میں قرآن پڑھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک بار قرآن پڑھتے جتنا آپ پہ نازل ہو چکا ہوتا، اور آخری رمضان جو آپ کو ملا اس میں آپ نے 2 مرتبہ دہرایا، اس کو ہر بار ایک بار دہراتے تھے آپ، جتنا قرآن تب تک اس منتھ تک نازل ہو جاتا تھا. لیکن جس سال آپ کا انتقال ہوا، جو آپ کا آخری رمضان تھا، اس میں آپ نے 2 مرتبہ دہرایا جبرائیل علیہ السلام کو قرآن. اندازہ لگائیے کتنا امپورٹنٹ ہے قرآن کو پڑھنا. تو ہر شخص جتنا زیادہ ہو سکتا ہے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرے، نمازوں کے ذریعے،
قیام اللیل کے ذریعے، اسی طرح نہیں آتا تو سن کر، اسی طرح پھر ناظرہ جس کو بولتے دیکھ کر قرآن کو خوب کثرت سے پڑھے، چونکہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، یاد رکھیے۔ تو یہ ایک اس کی دوسری اہم فضیلت ہے، یاد رکھیے، اور اس کے لیے ہم کو پلاننگ کرنا ہے۔ تیسری یاد رکھیے اس منتھ کی جو فضیلت ہے، یاد رکھیے وہ مہینہ یہ ہے کہ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، اپنی معافی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ استغفار کا مہینہ ہے۔ حاکم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی حدیث ہے، اس کو آپ کو شارٹ میں اس کا مفہوم ایک بس بریف رکھ رہا ہوں۔ اس کا حدیث کا جو معنی ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار آپ کا ممبر آپ نے منگوایا، ممبر ہوتا ہے نا جس پہ خطبہ دیتا ہے جمعہ کے دن خطیب، تو اس منگوایا، اس پہ چڑھا اور پہلے اس پہ قدم رکھا، کہا آمین، اس کو 3 سیڑھیاں ہوتے ہیں، دوسرے پہ قدم رکھا، کہا آمین، تیسرے پہ قدم رکھا، کہا آمین۔ تو کہا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ آپ نے کیوں کیا؟ تو کہا جبریل میرے پاس آئے تھے، مجھے اس چیز کے کرنے کا حکم دیا، اور جب پہلی سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا تو آپ نے مجھ سے کہا کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، خرابی ہے جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور اس میں عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، کہو آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین کہلوایا گیا، کس نے؟ جو روح الامین ہے، ہاں، ایک جس کو کہتے ہیں امانت دار فرشتہ ہے۔ اور آمین کون کہہ رہا ہے؟ رحمت اللہ عالمین، اس میں آمین کہہ رہے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ پائے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، خرابی ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ تو رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، اس لیے میں نے کہا یہ مغفرت کا، اللہ کو یاد کرنے کا، ذکر و اذکار کا، یاد رکھیے، اور خاص طور سے توبہ اور استغفار کا مہینہ، یاد رکھیے، اس لیے کہ اس میں جو شخص اس کو مل جائے یہ مہینہ اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو اس پر اللہ کے رسول نے اس کو جو ہے برائی کے الفاظ، بد دعا کے الفاظ ادا کیے اس کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے اس منتھ کا امپورٹنٹ پتہ چلتا ہے۔ تو یہ مہینہ اپنی مغفرت کا ہے، اللہ کا ذکر و اذکار کر کے، اور ویسے قرآن بھی اللہ کا سب سے افضل ذکر ہو چکا ہے، اس لیے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن اپنی مغفرت کا سامان جمع کرنے کا مہینہ ہے، اور جو ایسا نہ کر سکے، یاد رکھیے، اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے ایک طرح سے وارننگ دی اور کہا اس کے لیے برائی ہے، خرابی اس شخص کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو لہٰذا یہ مہینہ، یہ منتھ جو ہے، یاد رکھیے مغفرت کا مہینہ ہے۔ تو لہٰذا ایسا نہ ہو کہ اس مہینے کو ہم کھیل کود، مٹر گشتی، کھانے پینے اور صرف سونے میں نکالتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا پورا دن سوتے ہیں، چونکہ رمضان کا مہینہ ان کے لیے سونے کا مہینہ ہے نا، بس سو رہے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، فجر کے بعد سو جاتے ہیں، عصر میں اٹھتے ہیں، ان کا روزہ 1-1.5 گھنٹے کا رہتا مشکل سے، پھر مغرب میں کھانا کھا لیتے، پھر جو کھانا کھاتے پڑے رہتے تو پوری فجر تک کھانا ہی کھاتے رہتے ہیں۔ تو گویا ایک ٹائم کا کھانا صرف سرکتا ہے رمضان میں، ہے نا، سرکتا ہے، نہیں صرف صبح کا کھانا اور صبح کھا لیتے، مطلب بریک فاسٹ کو اور ارلی کر لیتے، باقی شام کا تو شام میں مل جا رہا ہے آپ کو کھانا، ہے نا، مطلب صرف دوپہر کا کھانا شام میں ہو جاتا ہے، لیکن اتنا کھاتے ہیں اس کے بعد کہ مغرب سے لے کر فجر تک صرف کھاتے رہتے ہیں۔ تو لوگوں کو لگتا ہے یہ کھانے پینے کا منتھ ہے، یہ منتھ آف فاسٹنگ نہیں، منتھ آف فیسٹنگ ہے، لوگوں کو لگتا ہے۔ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں، تیسری اس کی اہم فضیلت، چوتھی اس منتھ کی فضیلت یاد رکھیے جس کا استقبال ہمیں کرنا ہے، یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک تیاری کرنا ہے اس کے آنے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ یاد رکھیے کس چیز کا ہے، یہ مہینہ لیلۃ القدر کا مہینہ ہے۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا مہینہ جب آیا ہم پر تو ہم سے کہا کہ دیکھو تم پر ایک ایسا مہینہ آیا ہے جس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو قدر اور منزلت اس کے امپورٹنس کے اعتبار سے اتنی اہم ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا، جس نے اس رات کو چھوڑ دیا اس نے تمام خیر کو چھوڑ دیا، اور ایک بد نصیب سے یہ رات چھین لی جاتی ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس رات کو عبادت نہ کرے۔ شب قدر جو رمضان میں آتی ہے، اور اس رات ہی قرآن نازل ہونا شروع ہوا، تو اس لیے میں نے کہا تھا نا جس رات یہ اترا وہ شب قدر بنتی ہے، جس مہینہ اترا وہ رمضان ہو جاتا ہے، جس جگہ اترا وہ ام القری ہو جاتی ہے، جس شخصیت پہ اترا وہ رحمت اللہ عالمین ہو جاتی ہے، یاد رکھیے، اور آخری نبی ہو جاتے ہیں۔ اور جس امت پہ ہی اترا وہ آخری امت اور سب سے افضل امت ہوتی ہے، حالانکہ آنے کے اعتبار سے سب سے لاسٹ ہے، لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سب سے فرسٹ ہوں گی۔ یہ قرآن، یہ کتاب کی برکت ہے، یاد رکھیے، جس کو ہم نے چھوڑے رکھا ہے، جس سے ہم غافل ہیں۔ تو لیلۃ القدر ہے اس کے اندر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل، ایک بد نصیب سے رات چھین لی جاتی ہے، جس کو یہ مل گئی تمام خیر مل گیا، جس کو نہیں ملا اللہ نے اس کو خیر سے محروم رکھ دیا، اور ایک بد نصیب سے رات چھین لی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کیا بات ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو شب قدر کو تلاش کرنا، کب ہوتی ہے شب قدر؟ آخری عشرہ، مطلب لاسٹ جو 10 ڈیز ہوتے ہیں رمضان کے، اس کے آڈ نائٹس میں سے کوئی ایک نائٹ، تاخ راتوں میں سے ایک رات، تاخ میننگ آڈ اور جفت میننگ ایون بولتے ہیں، یاد رکھیے عربی کے اندر تاخ اور جفت، تو بہرحال تاخ راتوں میں سے ایک رات ہے، یاد رکھیے۔ تو 21 کی نائٹ، 23 کی نائٹ، 25 کی نائٹ، 27 کی نائٹ اور 29 کی نائٹ، ہمارے پاس صرف
27 کو لوگ منا لیتے اور سمجھتے شب قدر ہو گئے. وہ اس کو بھی کیسے مناتے ایک دن؟ اگر وہ ایک دن کا بیورا میں آپ کو دوں گا نا، آپ ہنسیں گے. کھانے پینے، توا اسپاٹ پہ کھڑے رہنے، کون سی ہوٹل میں کھائیں گے، کہاں سے کپڑے خریدیں گے. شب قدر تو کپڑے خریدنے کے لیے نا. تو بہت سارے لوگ تو شاپنگ کرتے ہیں اس رات، چونکہ یہ 27 کو مناتے ہیں، 3 دن بعد عید رہیں گے، 2 3 جو بھی بہرحال باقی رہیں گے چاند کے حساب سے. تو پھر بہرحال ظاہر سی بات ہے نا، کپڑے وغیرہ تو لینا پڑیں گے نا رات میں جا کے. تو کوئی کپڑے لینے میں، کوئی کھانے پینے میں، کوئی گھومنے پھرنے میں، کوئی گاڑی چلانے میں، ہے نا. ہمارے بہت سارے نوجوان یوتھ گاڑی چلاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے شب قدر میں گاڑی چلانے کا ایکسٹرا ثواب ملتا ہے. اگر ایک ٹائر پہ چلائے تو اس کا اور ثواب زیادہ بڑھ جاتا ہے پیچھے والے، اور اگر آگے والے ٹائر پہ چلائے تو سب سے زیادہ ثواب اس کا ہی ملتا ہے. تو بائکنگ کر رہے ہیں، راستوں کو جیم کر رہے ہیں، ہاں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، شاپنگ ہو رہی ہے، اور سمجھے رمضان آج ختم ہو جانے والا، کل سے بس پھر ختم. پھر تو مسجد میں بھی رش کم ہو جاتا ہے. شب قدر کو پلان کر کے منانا ہے. شب قدر ہر آدمی کو منانا ہے. جو آدمی طہارت کی حالت میں، اس کو بھی، جس پہ روزے فرض نہیں، نمازیں ابھی نہیں ہو رہی، عورتیں جو ہوتی ہے ان کو بھی منانا ہے. صرف اتنا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھیں گی، باقی ساری عبادتیں کر سکتی ہے نا. شب قدر میں ذکر کر سکتی ہے، اذکار کر سکتی ہے، شب قدر کی خاص دعا پڑھ سکتی ہے، صدقہ کر سکتی ہے، خیرات کر سکتی ہے، باقی ساری عبادتیں کر سکتی ہے. صرف نماز چھوڑنا ہے اس کو بس، باقی تو سب کر سکتی ہے نا. لیکن ہمارے پاس شب قدر بھی مسائل کے معلوم نہیں ہونے سے، نالج نہیں ہونے سے سب برباد کیا جا رہا ہے، سب برباد کیا جا رہا ہے. تو بہرحال اس کی پلاننگ کیجئے، ابھی سے پلاننگ کیجئے کیا کرنا ہے، اور پلاننگ کرنے کے بعد خوب اچھے سے اس رات کو منائیے. منانے سے مراد یہ عبادت کیجئے. سمجھ رہے آپ کہ مغرب سے رات شروع ہوتی ہے تو فجر کے ہونے سے پہلے، مطلب سحر کا آخری وقت رات ختم ہو جاتی ہے. تو آپ کو مغرب سے لے کر قرآن کی تلاوت، نماز، ذکر و اذکار، خاص اس کی دعا ہوتی ہے اس رات کی، وہ دعا، اس کے ساتھ صدقات اور خیرات، استغفار، یہ سب کرنا ہے آپ کو رات میں. تو بہرحال ہمیں جو ہے یہ تمام چیزوں کا اہتمام کرنا ہے. چلیے آگے بڑھتے. یاد رکھیے 5ویں اس کی جو ہے اہمیت یاد رکھیے اس مہینے کی، وہ یہ کہ اس مہینے میں جنت کھلی ہوتی ہے اور جہنم بند ہوتی ہے. وہ کس طرح سے؟ حدیث میں الفاظ ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہی آتا ہے جنت کے سارے دروازے کھول دی جاتے، ایک بھی بند نہیں ہوتا. جہنم کے سارے دروازے بند کر دی جاتی، ایک بھی کھلا نہیں ہوتا. اور سرکش جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. کیا کیا ہے؟ جنت کے سارے دروازے کھلے، ایک بھی بند نہیں ہے. جہنم کے سارے دروازے بند ہے، ایک بھی کھلا نہیں. مطلب اللہ کی مغفرت عام ہے، جنت کھلی ہے پالو، اور جہنم بند ہے بس جاؤ. اور جہنم کے طرف لے جانے والا جو بہکاتا ہے وہ بھی بند ہے. کا سرکش جن اور شیاطین قید ہوتے ہیں. جو جن اور شیاطین انسان کو بہکاتے، سرکش سارے نہیں، کمپلیٹلی جن اور شیاطین نہیں، سرکش جو ہوتے ہیں، ایکسٹراڈنریلی جو تکلیف دینے والے ایویل ہوتے ہیں، ڈیولز، ان کو بند کیا جاتا ہے. تو بہکانے والا بند ہے، بہکانے والا بند ہے، ادھر کی شیطان بند ہے، اور جنت کھلی ہے، جہنم بند ہے. تو ہمیں خوب سے خوب یاد رکھیے اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرنا ہے چونکہ جنت کھلی ہے، اور ہر برے کام سے بچنا ہے چونکہ جہنم بند ہے. جب اللہ نے بند کر دیا تو کیوں ایسے عمل کرتے ہیں. اور بہکانے والا بھی بند ہے. تو اس مہینے کا خوب 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 فائدہ اٹھائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بس ہم کو لگے یہ مہینہ کھانے پینے اور شاپنگ کا ہے. آئیے اس کی 6 فضیلت کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رمضان کے عمرے کا بڑا ثواب ہے. یاد رکھیے رمضان میں کیا گیا عمرے کا ثواب یہ ہے کہ اس کا ثواب حج کے برابر ہے، اور ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. تو رمضان میں کیا گیا عمرہ بڑا فضیلت کا حامل ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ ابھی عمرہ بند ہے. یہ اللہ رب العزت کی ایک طرح سے ہم کو پھٹکار ہے، مار ہے، اور خاص طور سے ان لوگوں کو جن کے پاس پیسہ ہونے کے بعد بھی انہوں نے حج اور عمرہ کیا نہیں تھا، آج جانا چاہتے بھی تو کر نہیں سکتے ہیں، ہے نا، کہ تو ابھی بند ہے. ابھی بہت سارے کنٹریز کو انہوں نے بین کر کے رکھا ہے، ریزن بینگ کووڈ. کتنا اچھا موقع تھا، پہلے کر لیتے. خیر چلو، لیکچر تو آپ بعد میں بھی سنتے رہیں گے، معلومات رہی تو بعد میں بھی کریں گے. تو اس کی فضیلت کیا ہے کہ اس میں کیا گیا عمرہ وہ حج کے برابر ثواب دیتا ہے. اور اس میں کیا گیا عمرہ، ایک دوسری حدیث میں الفاظ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے حج کے برابر ہے. کتنی اہم فضیلت ہے نا. تو اگر جس کو موقع ہے، پیسہ ہے، سہولت ہے، اور جو لوگ سعودی میں ہیں ان کے لیے تو آسانی ہے انشاءاللہ، تو وہ لوگ ضرور بھی ضرور جو ہے عمرہ کرے. یاد رکھیے اس مہینے میں چونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے. اب ظاہر سی بات ہر کوئی تو عمرہ نہیں کر سکتا، جو کر سکتا ہے ان کے لیے ہے بہرحال بات. جو نہیں کر سکتا اللہ سے دعا کرے کہ اللہ موقع دے اس کو بھی یہ کرنے کا، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے کہ اللہ کسی کو مال دیتا ہے، مال دے کے توفیق بھی دیتا ہے کہ حج عمرے کو جاتا ہے. اور کچھ لوگوں کو مال تو ملتا ہے لیکن توفیق نہیں ہوتی ہے.
حج عمرہ جانے کا، اور کچھ لوگوں کو مال نہیں ہوتا لیکن بڑی خواہش ہوتی جانے کی، انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ آپ کی نیک نیتی اور اچھی خواہش کی بنیاد پہ آپ کو ضرور حج اور عمرے کا بھی ثواب دیں گا، حالانکہ آپ جا نہیں سکے لیکن اچھی نیت کی وجہ سے۔ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں، 7واں پوائنٹ دیکھتے ہیں آج کا ہمارا جو فضیلت ہے اس مہینے کی اور جو استقبال میں ہمیں تیاری کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس مہینے میں قرآن خوب پڑھنا ہے اور روزہ رکھنا ہے، اس لیے کہ روزہ اور قرآن دونوں سفارشی بننے والے ہیں روز قیامت۔ حدیث میں الفاظ ہے کہ روزہ اور قرآن ایک بندے کے لیے اللہ کے پاس سفارش کریں گے، اور قرآن کہیں گا اللہ میرے لیے یہ جاگتا رہا راتوں میں، اور وہ روزہ کہیں گے اللہ میرے لیے اس نے بھوک پیاس کو برداشت کیا، تو اللہ ان دونوں کی، تو وہ کہیں گے اللہ ہماری سفارش اس بندے کے لیے قبول کر، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش بندے کے لیے قبول کریں گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے نا۔ تو روزہ اور قرآن سفارشی ہے۔ لوگ دنیا میں کس کس کو اپنا سفارشی بنا رہے ہیں؟ دیکھیے آپ میری سفارش کرنا، فلاں بابا میری سفارش کریں گے، فلاں عالم میری سفارش کریں گے، فلاں پیر صاحب کریں گے سفارش۔ ارے یہ سفارش ہے جو کروانے کی ہے، روزہ اور قرآن۔ خوب روزے رکھیے، خوب قرآن کی تلاوت کیجیے تاکہ سفارش بنے۔ ویسے تو یہ عام بھی ہوں گا، قرآن کا پڑھنا تو رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے نا، فرض روزے رمضان کے ساتھ خاص ہے، نفل روزے تو سال بھر رکھ سکتے ہیں آپ۔ قرآن کا پڑھنا تو رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، پورا سال پڑھنا ہے، مطلب رمضان کو ایسا نہیں کہ رمضان میں قرآن پڑھنا ہے، ایسا روزہ رمضان میں رکھنا ہے خالی، فرض روزہ ہمیشہ ہے۔ لیکن اس کی فضیلت یاد رکھی یہ ہے کہ تو روزہ فرض روزہ صرف رمضان میں آتا ہے کہ یہ سفارشی ہے، میرے اور آپ کا انٹرسیشن کریں گے اللہ کے پاس، التجا کریں گے اللہ سے، گزارش کریں گے اللہ سے، ڈٹ جائیں گے اللہ کے سامنے کہ اللہ یہ بندے کو معاف کر دے، چونکہ یہ میرے لیے راتوں میں جاگتا رہا، اور چونکہ یہ میرے لیے بھوکا اور پیاسا رہا ہے نا، تو اس کو بدلہ ملے گا۔ تو کتنے زبردست سفارشی ہے نا، واقعی میں ان کو سفارشی بنانا چاہیے ہم نے، جو حقیقت میں سفارشی ہوتے ہیں۔ ہم نے نہ جانے کس کس کو سفارشی بنانی ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے بنا رہے ہیں، پریشان ہو کے بنا رہے ہیں، پیسے دے کے بنا رہے ہیں، ہاتھوں پہ بیت لے لے کے بنا رہے ہیں، وہ قبول نہیں کر رہے، آپ بننا چاہتے ہیں، کتنے مسائل ہے نا، یہ اصل سفارشی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ بہرحال 8ویں چیز یاد رکھیے جو کرنا ہے رمضان میں، خوب صدقات اور خیرات کرنا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو تیز ہوائیں جیسا چلتی نا، ویسے صدقات اور خیرات میں جو ہے آگے بڑھ جاتے، بہت زیادہ صدقات اور خیرات کرتے، کمر بستہ ہو جاتے رمضان آنے سے پہلے، اور ایسا صدقات اور خیرات کرتے رہے جیسا تیز آندیاں چلتی ہے نا، زیادہ کرتے، عام دنوں میں بھی آپ کرتے، ان دنوں میں خاص کرتے۔ تو صدقات اور خیرات کا پلان کر لیجیے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا خرچ کرنا ہے، عید پہ کیا لینا ہے، وہ اصل نہیں ہے، کیا صدقہ کرنا ہے پلاننگ کیجیے اس کی۔ امید کرتا ہوں اس کی پلاننگ ہم کریں گے، سیریس پلاننگ کریں گے، اور خوب سے خوب تیاری کریں گے کہ صدقات اور خیرات ہم کثرت سے کریں۔ نہیں ہے تو ابھی سے جمع کریں، اور ابھی نہیں ہے تو کوشش کریں، آنا 1 مہینہ ہے، اگر ایسا نہیں تو اگلے رمضان سے، پھر اگلے شوال سے پھر شروع کریں گے، تاکہ 1 سال تک پیسے جمع کریں گے، تاکہ وہ صدقات اور خیرات کریں۔ ویسے صدقات اور خیرات آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ کرتے ہیں۔ لوگ روزہ رکھتے ہیں بیچارے، بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، کبھی کبھار انکم کم ہو جاتی ہے، چونکہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو کچھ کام ایسے ہوتے مشکل ہوتی ہے، آپ مدد کیجیے لوگوں کی، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیجیے، آج کل بیماریاں بہت عام ہیں، ان کی علاج کا انتظام کیجیے رمضان میں۔ اسی طرح ایسا کچھ کیجیے جس سے روزداروں کو سہولت فیسلٹیز ملے، جیسا کہ اگر آپ کا شہر بڑا ہے تو کچھ لوگ مغرب میں آپ کو ملتے ہوں گے راستوں پہ، جو مسلمان ہیں لیکن افطار کرنے گھر نہیں پہنچ سکتے، ان کے لیے کچھ افطار وغیرہ کا انتظام کی یہاں کر لے، پھر جا کر کھائے۔ کچھ نہ کچھ صدقات اور خیرات کے لیے ایک پلاننگ اور آرڈر کے ساتھ آپ کو اور مجھے کرنا پڑے گا، اور جس کی جتنی طاقت ہے اس سے اتنی ہی پوچھ ہونے والی ہے، تو جتنی طاقت ہے اتنا کرنا ہے۔ بہت سے لوگ کیا بولتے ہیں جب میرے پاس 1 لاکھ آ جائیں گے نا میں صدقہ کروں گا، جب میرے پاس 10 لاکھ آئیں گے صدقہ کروں، 10 لاکھ آئیں گے تو بھی کرنا، 1 لاکھ آئیں گے تو بھی کرنا، ابھی کیا ہے جیب میں اس میں سے کیا کرنا ہے اس کی پلاننگ کرو۔ تو ابھی 100 روپے تو 100 میں سے کیا ہو سکتا ہے، 1000 ہے 1000 میں سے کیا ہو سکتا ہے، 10,000 تو 10,000 میں سے کیا ہو سکتا ہے، اس کی پلاننگ خوب سے خوب مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو، آپ یاد رکھیے ایک دم ذہن نشین کر لیں اس چیز کو۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں صدقات و خیرات کے 9th جو چیز ہم کو کرنا ہے رمضان میں، یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ عام طور سے لوگ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن رمضان میں زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے، لیکن لوگ اپنا ٹائم ٹیبل ایسا بنا لیتے ہیں کہ رمضان سے رمضان زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ویسے زکوٰۃ تو ہر اس چیز پر جو نصاب کو پہنچ جاتی ہے، سب چیزوں پہ نہیں، اس چیز پر جس پہ زکوٰۃ واجب ہے، جب نصاب کو پہنچ جاتی ہے اور اس پر 355 ڈیز مطلب 1 لونار کیلنڈر ایئر گزر جاتا ہے، اور وہ آپ کی سیونگز میں سے ہو، تو انکم پہ زکوٰۃ نہیں، سیونگز میں ہو اتنا پیسہ تو نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تب اس پہ آپ کو دینا ہے زکوٰۃ 2.5%۔ الگ الگ بھی ہے بہرحال، لیکن جنرلی ہم لوگ کیش وغیرہ ہی رکھتے ہیں تو 2.5 ہے، ورنہ کھیتی کے لیے 5، 10 اور خزانے وغیرہ ملتے 20 بھی ہے، لیکن ہمارے پاس 2.5 جنرل ہے تو 2.5 دینا ہے۔
تو لوگ جنرلی چونکہ زکوٰۃ دیتے ہیں اس لیے میں زکوٰۃ کی بات رکھتا ہوں، لیکن اگر آپ رمضان میں نہیں دیتے ہیں، سال کو سال جو بھی آپ کا سال ہوتا ہے وہ دیتے ہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر رمضان کو دیتے ہیں تو رمضان میں زکوٰۃ دینا تیاری کر لیجیے، پیسے جمع کر لیجیے، چونکہ حالات لوگوں کے کافی ٹائٹ جا رہے ہیں آج کل، بزنسز ڈاؤن ہیں، مندی ہے مارکیٹ کے اندر، جابس چلے گی، لوگوں کی کمائی انکم گروپ کم ہو گیا، آپ خود دیکھیے نا بازاروں کی کیا حال ہے، کتنا انکم گروپ لوگوں کا کم ہو گیا، کیسی غربت ہے اور مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا زکوٰۃ وغیرہ آپ دیتے ہیں تو سنسیئرلی اللہ تعالیٰ کے لیے زکوٰۃ نکالیے اور ان کے مستحق لوگوں کو ڈھونڈ کر ان تک پہنچانے کی آپ کوشش کریں، یاد رکھیں۔ آئیے 10th اور آخری پوائنٹ جو آج میں لکھوں گا، استقبال رمضان میں جو پلاننگ کرنا ہے، ہم کو رمضان میں فطرہ دینا ہے، یاد رکھیں فطرہ۔ عید الفطر بولتے ہیں نا، رمضان کی بات کی عید کو اسی کی وجہ سے بولتے ہیں، فطرے کی وجہ سے۔ فطرہ کیا ہوتا ہے کہ ہر انسان کی طرف سے جو گھر کے اندر آپ کے ہے، چاہے وہ روزہ رکھتا ہو چاہے روزہ نہ رکھتا ہو، یاد رکھیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے بچہ ہو چاہے بوڑھا ہو چاہے بڑا ہو چاہے جوان ہو، سب کے طرف سے ایک اپروکسیمیٹ کہہ رہا ہوں 2.5 kg اناج جو ہے، یا اس سے زائد بھی آپ دے سکتے ہیں، بہرحال 2.5 kg اپروکسیمیٹ کہہ رہا ہوں، یا اس سے زائد بھی اناج ہر انسان کی طرف سے آپ کو دینا ہے۔ ایسی چیز دینا ہے جو کھانے پینے کے لیے ڈائریکٹ استعمال ہوتی ہے، شیر خورمے کا سامان وہ نہیں، کھانے پینے جیسا گیہوں، چاول اور جو بھی کھانے کی چیزیں آپ کے علاقوں میں چلتی جس کو انسان کھاتا ہے، ویسی چیزیں دینے کی کوشش۔ گیہوں بھی ضروری نہیں، ہم بس انڈیا میں بس گیہوں ہی دیتے، سب ضروری نہیں، چاول بھی دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جہاں جو غذائیت ہوتی ہے، کسی جگہ مکہ ہوتی ہے نا، وہ چلتی ہے کون، وہاں کون دیجیے آپ، کسی جگہ اور بھی کوئی چیز کھائی جاتی ہے تو کھانے کی چیز جو ہے وہ دیجیے، اور اس کو عید کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے دینا ہے، چونکہ حدیث میں آتا ہے جس نے عید کی نماز سے پہلے دیا اس کا فطرہ ہے، اور جس نے اس کے بعد دیا اس کا صدقہ ہے، مطلب اس کو پھر فطرے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور فطرے کا اجر کیا ہے، فطرے کا فائدہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فطرہ دیتا ہے تو اس کی جو روزے کی حالت میں لرزشیں، کوتاہیاں، غلطیاں ہوتی ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور اسی فطرے کی وجہ سے یہ عید کو عید الفطر بولتے ہیں، فطرہ دینے والی عید۔ اب ایسے کتنے لوگ ہیں جو فطرہ دیتے ہی نہیں، بولتے غریب کہاں ڈھونڈیں گے اب ہم عید کے رات، چاند رات کو ہم فلاں۔ ایسی کمیٹیاں ہونا چاہیے ہمارے علاقوں میں، مسجد کمیٹیاں ہونا چاہیے جو جمع کر کے دے، ٹھیک ہے، یا پھر اگر نہیں ہے تو پہلے سے پلاننگ کر کے رکھیے نا، 30 دن ہے نا آپ کے پاس رمضان کے، کس کو دینا ہے پلان کر لیجیے، غریب فیملی کوئی بھی ہو سکتی ہے، آپ کے گھر میں کام کرنے والا آدمی ہو سکتا ہے، کام کرنے والی عورت ہو سکتی ہے، کوئی بھی آدمی جو مستحق ہے اس کو آپ دے دیجیے لے جا کر، ٹھیک ہے۔ تو ہر انسان کی طرف سے 2.5 kg یاد رکھیے، تو 10 گھر میں لوگ ہیں تو 25 کلو دیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ اب جو بھی حساب بہرحال لگا لیں، تو فطرہ دینا ہے یاد رکھیے، اور فطرے میں اچھی چیز دینا ہے، نہیں تو لوگ جنرلی فطرے میں نے دیکھا کوئی فطرے میں کپڑے دے رہا ہے، کوئی فطرے میں شیر خورمے کا، عید کے دن میٹھے کا سامان، نہیں، یہ فطرہ وہ دیجیے کہ لوگ کھائے پیے، عید کے دن بھوکے نہ رہیں، یہ اس کی حکمت ہے، علماء لکھتے ہیں کہ عید کے دن کو بھوکا نہ رہے بول کر یہ فطرے کا سسٹم نکالا گیا، تاکہ عید کی خوشیوں میں وہ بھی غریب لوگ بھی شامل ہو اور ان کو بھی آپ دے، تو آپ کے علاقے میں جو بھی اچھا ہوتا ہے اچھی چیز یاد رکھے دینا ہے، ورنہ میں نے دیکھا فطرے کی گیہوں بولے تو ایک دم خراب سڑے ہوئے کیڑے جس کو بولتے ہیں فطرے، مطلب اس کے اندر ہاتھ ڈال کے نکالو تو پورا آٹا لگتا ہے، بولتے ہی فطرے کے، گھر کے کھانے کے الگ فطرے کے الگ، نہیں، جو آپ کھاتے ہیں وہی دیجیے فطرے میں بھی، یاد رکھیے اس بات کو، تاکہ غریب لوگ آلریڈی پریشان ہیں بیچارے، اور اس کو اور پریشان کریں گے آپ ایسے خراب چیز دے کر، نہیں، اچھی چیز دیجیے بہرحال، تو فطرہ دیجیے۔ تو بہرحال استقبال رمضان میں یہ 10 پوائنٹ میں نے مناسب سمجھے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، امید کرتا ہوں یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور بہرحال اس مہینے کی اور بھی کئی فضیلتیں بولا جائے تو اس کے اوپر لوگوں نے تو کتابوں کی کتابیں لکھ دی ہیں، بہرحال آپ مطالعہ کرنا چاہے، اسٹڈی کرنا چاہے تو آپ پڑھیں، بہرحال ایک لیکچر کے اندر میں نے چاہا بس ایک شارٹ ایک موٹیویشن آپ لوگوں کو دیا جائے، تاکہ رمضان سے پہلے رمضان کی بہرحال ہم تیاری کریں، تو بس رمضان کو ایک اپروکسیمیٹلی 1 منتھ باقی ہے، آج سے ہی تیاری بہرحال کرنا شروع کر دے، تاکہ اس کے رمضان جب آئے تو ہم صحت کے ساتھ ہو اور اچھائی کے ساتھ روزوں کو خوب رکھنے کی کوشش کرے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کو صحیح سے منانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو اس میں خوب روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، تاکہ اس مہینے کو ہم صحیح سے گزار سکے، اس مہینے کو ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ بنائے، اس مہینے کو ہمارے لیے قرآن پڑھنے کا مہینہ بنائے، اس مہینے کو ہمارے لیے خوب اور بہترین انداز سے صحیح انداز سے روزے رکھنے کا مہینہ بنائے، اس مہینے کو ہمارے لیے صدقات اور خیرات کا مہینہ بنائے، اس مہینے کو ہمارے لیے ایسا مہینہ بنائے جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وغیرہ بہرحال اس مہینے کو مناتے تھے، اس کی ہمیں توفیق دے، جب تک ہمیں زندہ رکھی ایمان و اسلام پر زندہ رکھی، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کرے، جب بھی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔